فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کی شان ہے کہ وہ گٹھلی کو پھاڑ کے اس میں سے کونپل نکالتا ہے۔ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں کہ افرأیتم ما تحرثون، تم نے کبھی دیکھا جو تم کاشت کرتے ہو؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو اگانے والے تم ہو یا ہم؟ بھئی کاشت تو تم نے کر دیا، زمین پہ تم نے ہل چلا کے زمین کو نرم کر کے اس میں کھاد ڈال کے بیج ڈال دیا، پانی ڈال دیا، اب اس کے بعد تو بیچارہ کسان کہتے ہیں یا اللہ میں تو یہی کچھ کر سکتا تھا۔ اب آگے اس بیج میں سے کونپل پھوٹ کے اس میں سے پودے نکلیں، اچھی فصل ہو، یہ تو سارا اس کا کام ہے۔ اس کا کام ہے کہ ایک بیج پہ وہ دیکھو کس کس کی محنت کرواتا ہے، اس ایک بیج پہ زمین کی قوت نمو کام کرتی ہے، گیسز، آکسیجن، نائٹروجن، پتہ نہیں کیا کیا گیسز، فضا، ہوا کام کرتی ہے، پانی آتا ہے وہ زمین کو نرم کرتا ہے، اس کو پھاڑتا ہے، دور سمندر سے ہوائیں، بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بادل برستے ہیں، بجلی کی کڑک ہوتی ہے، بجلی کی کڑک میں نائٹروجن مل جاتی ہے، نائٹریٹ، کھاد ملا پانی بن کے آ جاتا ہے، اور کروڑوں میل دور سورج کی توانائی اور گرمی آتی ہے۔ میاں درجنوں اسباب اور عوامل اور درجنوں طاقتیں قریب سے دور سے ہزاروں میل لاکھوں میل دور سے آتی ہیں اور اس ایک بیج پہ کام کرتی ہیں، تو اس بیج میں سے کونپل پھوٹتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ یہ کونپل تم نے اگائی ہے یا میں نے اگائی ہے؟ لگتا ہے کہ کسی ایسی ذات نے یہ کونپل اگائی ہے جس کے قبضہ قدرت میں سورج کی گرمی اور توانائی بھی ہے، سمندر بھی ہے، ہوائیں بھی ہیں، بادل بھی ہیں، برکھا بھی ہے، بجلی کی کڑک بھی ہے، ہوائیں اور فضا اور گیسز بھی ہیں، زمین کی قوت نمو بھی ہے، پانی بھی ہے اور بیج بھی ہے۔ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے انتظام اور تدبیر میں یہ سب چیزیں ہیں، اس نے اس کونپل کو اگایا۔ اور جو اللہ نے کہا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ ہمارے سے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کاشت تم کرتے ہو، اگاتے ہم ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ تمہارے لیے طرح طرح کے رزق، سبزیاں، پھل اور اناج اگاتا ہے۔